الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وقال الله تبارك وتعالى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. سامعین محترم، گزشتہ گفتگو میں حق و باطل کی کشمکش کے حوالے سے یہ بات کی گئی تھی کہ یہ دنیا جس کشمکش سے عبارت ہے وہ حق اور باطل کے درمیان جاری و ساری ہے، اور تمام دنیا کے انسانوں کی آزمائش اس سے وابستہ ہے، اس سے جڑی ہوئی ہے. یعنی اگر انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے حق کے ساتھ وابستہ نہیں ہوا تو عند اللہ جب اس کا مواخذہ ہوگا تو باطل کے ساتھ جڑا رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی وجہ سے عذاب کا مستحق قرار دیا جائے گا. یاد رکھیے گا کہ حق جو ہے، حق حقیقت کا لفظ جو ہے وہ حق کے مادہ ہی سے ہے، اور حق کہتے ہی امر واقعہ کو ہے. امر واقعہ وہ جس کا وجود ہو، جس کا وجود نہیں ہے وہی باطل ہے، جس کا وجود نہیں ہے وہی باطل ہے. جب اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ جاء الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا. زہق کا لفظ ہی جو ہے وہ عدم کے لیے ہے، یعنی جب حق کی روشنی ظاہر ہو جاتی ہے تو باطل کے اندھیرے مٹ جاتے ہیں، ایسے جیسے ان کا وجود ہی نہیں ہے. تو حق امر واقعہ کو کہتے ہیں ہم، امر واقعہ کو. حقیقت میں وہ واقعہ جو وجود میں ہے، جس کو وجود دیا گیا ہے. جس کو وجود نہیں دیا گیا اس کو کہنا کہ وہ ہے، یہ دراصل باطل کا اظہار ہے. جس کو وجود نہیں دیا گیا اور اس کے لیے کہا جائے کہ وہ ہے، جس کو وجود ہی نہیں دیا گیا. مثلا اگر کوئی فرد اس وقت سورج نکلا ہوا ہے تو یہ امر واقعہ ہے. اس وقت سورج نکلا ہوا ہے، دن چڑھا ہوا ہے، دوپہر کا وقت ہے، روشنی ہے، یہ امر واقعہ ہے. کوئی آنکھیں بند کر لے، کوئی آنکھیں بند کر لے اور کہیں کہ مجھے تو کہیں روشنی نظر نہیں آ رہی، یا کوئی خود کو بند کمرے میں بند کر لے، آنکھیں کھول لے مگر بند کمرے میں بند کر لے
اور کوئی کھڑکی کوئی سوراخ ایسا نہ ہو کہ جس سے روشنی اندر داخل ہو رہی ہو، اور اندر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہو کہ دن نہیں چڑھا، تو کیا یہ واقعہ کے مطابق بات ہوگی یا واقعہ کے خلاف بات ہوگی؟ امر واقعہ یہ تھا کہ روشنی ہے، امر واقعہ یہ تھا کہ ارد گرد روشنی تھی، مگر اس نے اپنے ارد گرد حالات ایسے پیدا کیے کہ اس کو روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، روشنی نہیں ہے۔ ایسی حقیقت جو امر واقعہ ہو، جس کو جھٹلانے سے وہ تبدیل نہ ہوتی ہو، اسی کو حقیقت نفس الامری کہتے ہیں۔ امر واقعہ کہیں یا حقیقت نفس الامری، بات ایک ہی ہے۔ وہ حقیقت کہ جس کو جھٹلانے سے وہ حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی۔ جھٹلانے والا غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے، کسی ایسے مخمسے کا شکار ہو سکتا ہے، وہم گمان خیال کا شکار ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو حقیقت دکھائی نہیں دے رہی، نظر نہیں آ رہی، حقیقت کا مشاہدہ نہیں کر پا رہا، حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقت کو وہ سمجھ نہیں پا رہا تو حقیقت ایسی ہے ہی نہیں۔ اب ذرا حق، حقیقت اور باطل، بطلان اور کفر، اس کو سمجھیے گا۔ اگر کوئی شخص یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اگر کوئی شخص یہ نہیں سمجھ پا رہا، اگر کوئی شخص، ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، خلق کیا، اور دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا کر کے ان مخلوقات کی زندگی اور ان کی ضروریات کو پورا کر کے ایک نظام قائم کیا اور جاری و ساری کیا۔ غور کریں اس کائنات کے نظام پر، اور اس نظام کو، اس کائنات کے اندر بے شمار جو مخلوقات ہیں ان کو اس بات کا ثبوت بنایا، اس بات کی دلیل بنایا کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہے، یہ بغیر بنائے نہیں بن گئے، یہ بغیر پیدا کیے پیدا نہیں ہو گئے، کوئی نہ کوئی ان کا بنانے والا۔ جس طرح عام حالت میں بھی آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو بھی چیز آپ کے سامنے بن کر نہیں آتی ہے تو کوئی نہ کوئی بنانے والا اس کا ہوتا ہے۔ اسی مشاہدے کو وسعت کے ساتھ پوری کائنات پر اگر اس کا اطلاق کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بغیر کسی کے بنائے کائنات وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو پوری کائنات کو وجود عطا کر کے بطور دلیل کے سامنے رکھ دیا تمام مخلوقات کے، بالخصوص بنی نوع انسانی کے، کہ اس کائنات کے اندر غور و فکر کرو، جس کو جو ہے وہ مظاہر فطرت کے اندر غور و فکر کرنا کہا جائے، یا جو کچھ کن سے وجود میں آیا ہے، لفظ کن سے جو کچھ بھی وجود میں آیا ہے، جسے کائنات کہا گیا ہے، کن سے کائنات، جو کچھ بھی وجود میں آیا ہے اللہ کے حکم سے، اس کو بطور دلیل، بطور ثبوت کے امر واقعہ کے طور پر پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ آفاق یعنی پوری کائنات اور انفس، اپنا اندر بھی آفاق و انفس میں غور و فکر کرو، مشاہدہ کرو، مطالعہ کرو، عقل کا استعمال کرو، تو تم پر یہ حقیقت، حق، حقیقت جو امر واقعہ ہے وہ آشکار ہو جائے گی کہ یہ بغیر پیدا کیے خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہے، اور جب بغیر پیدا کیے خود بخود پیدا یہ کائنات نہیں ہوئی تو اس کا بنانے والا پھر اس کائنات سے بڑا ہے، اور حقیقت میں وہ خالق حقیقی ہے، خالق کائنات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ حقیقت میں یہ امر واقعہ ہے، یہ امر واقعہ ہے کہ اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اس قدر وسیع کائنات غور و فکر کے لیے سامنے رکھ دی گئی ہے، اور اس کو دیکھنے کے باوجود کوئی فرد امر واقعہ کا انکار کر دے اور کہے کہ نہیں
یہ خود بخود یا کسی دھماکے کے نتیجے میں ہو گئی ہے، اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ایسا فرد کیا اسی کے مصداق نہیں ہے کہ جو حقیقت کو جھٹلا رہا ہے، جس نے اپنے آپ کو بند کمرے میں قید کر لیا ہے اور ارد گرد جو ہے وہ اندھیرا کر لیا ہے اور مشاہدے کے لیے کہتا ہے کہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، میں کیسے مانوں کہ روشنی ہے؟ تو وہ ویسا ہی ہے کہ حقیقت کے خلاف بات کرتا ہے، امر واقعہ کے خلاف بات کرتا ہے، مگر کیا اس سے حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے؟ کیا اللہ خالق کائنات نہیں رہتے ہیں؟ یقیناً وہ خالق کائنات ہے، اس کے خالق کائنات ہونے میں کوئی فرق واقع نہیں، یہ حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی ہے، اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ حقیقت نفس الامر ہے۔ ایسی حقیقت کے کسی کے نہ ماننے سے اس میں کوئی فرق یا تبدیلی واقع، لہذا کفار یا مشرکین اگر کسی انداز میں اس بات کا، اور بالخصوص ملحدین یا وہ دہری ذہنیت رکھنے والے افراد کے جو وجود باری تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں، یا اگر انکار نہیں کرتے تو اس کا مصداق اور بہت سی چیزوں میں جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ چاہے وہ کتنا ہی وسعت کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی کوشش کیوں نہ کر رہے ہو، کتنے ہی جو ہے وہ دلائل سے اس کو مرصع کرنے کی کوشش کیوں نہ کر رہے ہو، حقیقت کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں یہی فرمایا کہ میں نے اس دنیا کو، یعنی آسمان کو اور اس زمین کو، من حیث المجموع آفاق یعنی پوری کائنات کو، ایسے ہی کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا ہے۔ یعنی دنیا کا وجود، دنیا کے اندر انسانوں کا وجود بے مقصد نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت کو کھیل کے لیے کچھ چاہیے ہوتا، اللہ کی ذات سے جو ہے وہ کچھ بھی وجود میں آئے، وہ کسی کا محتاج تو ہے نہیں، تو کھیل تماشا تو مقصود نہیں ہو سکتا نا کہ اس دنیا اور کائنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ کھیل اور تماشوں میں جو ہے وہ وقت گزارا جائے، لگا رہا جائے، کھیل اور تماشے جو ہیں وہ ہر وقت جو ہے وہ جاری رہے، وہ ساری رہیں، لگے رہیں۔ حقیقت میں اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے کہ جس کے اندر حق اور باطل دونوں طرح کے پہلو جو ہے اللہ ہی کی مخلوق کے طور پر کارفرما نظر آتے ہیں۔ خود کو حق کے ساتھ وابستہ کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اسی لیے کہ حق ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ وابستہ ہونا یا جس کے ساتھ جڑنا ہی حقیقت کے ساتھ جڑنا ہے، حقیقت والی زندگی اختیار کرنا ہے اور حقیقت کی طرف بڑھنا ہے۔ جبکہ باطل کے ساتھ جو ہے وہ جڑ کر، باطل کا اعلی کار بن کر، باطل کو جو ہے وہ اپنا سب کچھ مان کر اگر کچھ بھی اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے، جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے، جو چیز امر واقعہ ہی نہیں ہے، اس کو اپنی جہالت کی بنیاد پر اپنا رہنما مان لیا ہے، اپنا سب کچھ مان لیا ہے، اپنا سب کچھ جان لیا ہے، لہذا وہ ایک غیر حقیقی یعنی باطل کی زندگی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ایک غیر حقیقی زندگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، ایک غیر حقیقی زندگی کے ساتھ اپنا گزر اوقات جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، اور مستقبل میں بھی جو ہے وہ ایک غیر حقیقی زندگی کے تصور کو ہی آگے لے کر چل رہے ہیں، باطل کو لے کر چل رہے ہیں۔ باطل کو لے کر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر حقیقی باطل، جو حقیقت نہیں ہے، جو امر واقعہ نہیں ہے، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات، روشنی بھی پیدا فرمائی ہے اور اندھیرا بھی پیدا فرمایا ہے۔ حقیقت بغیر اپنے یعنی مخالف کے، الٹ کے، ہر چیز اپنے الٹ سے پہچانی جاتی ہے۔ روشنی اس وقت تک پہچانی ہی نہیں جا سکے گی جب تک کہ اندھیروں سے جو ہے وہ واسطہ نہیں پڑے گا۔ روشنی اس وقت، اسی طرح حق اس وقت تک پہچانا ہی نہیں جا سکے گا جب تک کہ باطل نظریات، باطل افکار، باطل خیالات، باطل پہلو جو ہیں وہ بھی سامنے نہیں ہوں گے۔ مگر باطل کا جو وجود ہے وہ ایک ایسا عارضی اور ایسا جو ہے وہ زہق پر مبنی وجود ہے کہ جس کو زہق کہا گیا ہے، ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل ہے ہی مٹ جانے کے لیے، کہ یہ تھا بھی نہیں، اور اس کو تصوراتی طور پر جس نے بھی سامنے رکھ لیا ہے، اس کے ساتھ جڑ گیا ہے، وہ پھر جس طرح یہ مٹ جائے گا اسی طرح وہ بھی مٹ جائے گا، اسی طرح وہ بھی مٹ جائے گا۔ اب آخر میں یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد اور ماوا
کہ جس طرح آیت کریمہ میں کہ اللہ رب العزت حق کے ذریعے سے باطل کو مٹاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حق امر واقعہ کو حقیقت رکھا ہے اور اسی کے ذریعے سے باطل کو مٹاتا ہے. حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے, اللہ نے اس کے اندر انسان کو پیدا کیا ہے, اللہ نے انسان کے اوپر جو ہے وہ اپنی الوہیت کے دلائل کو واضح کیا ہے, پھر جو ہے وہ اپنی توحید یعنی توحید باری تعالیٰ کو ماننے کے لیے انبیاء اور رسول کے ذریعے سے اس خبر کو عامت الناس تک پہنچایا ہے. پھر اس خبر کو پہنچا کر انسانوں کو اس حق کا ساتھ دینے کے لیے, اس حقیقت کے ساتھ جڑ جانے کے لیے, اس پر قائم ہونے کے لیے جو ہے وہ ایک مقررہ وقت عطا کر دیا ہے کہ اس وقت تک تم اگر اس کے ساتھ جڑے رہے تو پھر آخرت بھی تمہاری جو ہے وہ اس کے ساتھ ایسے ہی ہوگی کہ جیسے حقیقت کے ساتھ تم دنیا میں رہے ہو. تمہاری زندگی بھی حسنہ قرار دی جائے گی, تمہاری آخرت بھی حسنہ قرار دی جائے گی. اب ذرا غور کریں, جس نے سوچ لیا ہے کہ خدا تین ہے یا تین میں سے تین ہے یا تین کا ایک ہے یا تین مل کر ایک ہے, تثلیث جس کی سمجھ ہی نہیں آتی, یا جس نے کہہ دیا ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم جو ہے وہ اللہ کے چہیتے ہیں. اب یہ یہود و نصارہ بنی اسرائیل یہی عقائد ہیں, یا اس کے علاوہ جتنے بھی باطل عقائد ہیں جو ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں. اب باطل کے ساتھ جڑ کر وہ اس دنیا کے اندر ایک ایسا وجود جو ہے وہ اس کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو باطل عقائد کی وجہ سے باطل ہی کی طرف بڑھنے والا اور بالآخر اس کو مٹ جانا ہے, مٹنے کی طرف بڑھنے والا ہے. اگر کوئی اس وقت اس سوچ کے ساتھ دنیا کے اوپر بالادستی اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے, حق والوں کا جو ہے وہ بے دریغ قتل عام کر رہا ہے, حق کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو امر واقعہ کیا ہے کہ حق والے حق کے ساتھ جڑ کر اگر اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں, جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں, تو پھر بھی وہ حق کے ساتھ ہی وابستہ ہوں گے. اور جو پیچھے رہ جانے والے جو مسلسل حق کے ساتھ جڑے رہنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر ختم ہونا تو تب ہے کہ جب امر واقعہ اس کے مطابق ہو. امر واقعہ حقیقت یہ ہے کہ یہ توحید کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یہ اللہ رب العزت کے ان اصولوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن اصولوں کو رہنما بنایا گیا ہے اس دنیاوی زندگی کے اعتبار سے. جب ان اصولوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو پھر اس کا مٹنا تو جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. بالآخر ان کی ساری کوششیں دھری کے دھری اور رائیگاں رہ جائیں گی, اور مسلمان جو ہیں ایمان والے جان دے کر سرخرو ہوتے چلے جائیں انشاءاللہ. تو اس لیے جب موت برحق ہے, موت بھی برحق ہے, حق کے ساتھ جڑی ہو, حقیقت کے ساتھ جڑی, امر واقعہ ہے, موت بھی برحق ہے اور زندہ رہنے کے اصول بھی واضح ہیں, تو پھر جو ہے وہ حقیقت کے ساتھ جڑ کر حقیقت کے ساتھ وابستہ رہ کر زندگی نہ گزارنے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی ہے. یہی وہ حقیقت کی وابستگی ہے کہ جس کو سمجھنا آج بعض اوقات اہل ایمان کے لیے بھی مبہم ہو گیا, اور مبہم کرنے کے لیے جو ہے وہ وہی سہارا جدید دور میں ہتھ کنڈا پرانا کہ جھوٹ کو اس قدر پھیلا دو, جھوٹی بات کو اس قدر, باطل کو, بطلان کو, جھوٹ کو, جس کی حقیقت نہیں ہے وہی تو جھوٹ ہے, وہی عدم ہے, وہی باطل ہے, اس کو اس قدر پھیلا دو, اس قدر جو ہے وہ عام کر دو کہ لوگ جو ہے وہ جھوٹ کے پھیلاؤ کی بنیاد پر سمجھے کہ اصل حقیقت یہ ہے, اور جس کو حقیقت کہا جا رہا ہے اس کو اس قدر جو ہے وہ پس منظر میں لے جائیں, لوگوں کے نظروں سے اوجھل کرنے کے لیے جو ہے وہ اندھیروں کو اس قدر پھیلا دیں کہ لوگ حقیقت سے آشکارا, حقیقت سے جو ہے وہ جڑ کر جو ہے وہ حقیقت کے ساتھ جڑ کر اپنی آخرت کو جو ہے وہ سنوارنے کے قابل ہی نہ رہ جائیں. لہٰذا وہ سمجھتے یہی ہے کہ ہم حق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, مگر در پردہ جو ہے وہ کفار کے معاملات کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں, ان کی سوچ کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں, ان کی فکر کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں, ان کے نظریات کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں, ان کی جو ہے وہ تعریف میں رطب اللسان ہوتے ہیں, اشش کر رہے ہوتے ہیں, واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں, کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, ثابت کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے اندر کمزوریاں موجود ہوتی ہیں, ہم ان کمزوریوں کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ ان کی اچھائیاں جو ہے وہ ایسے مسلط کی جا رہی ہوتی ہیں کہ جیسے حقیقت میں وہی حقیقی زندگی گزارے, ہم تو جو ہے وہ زندگی گزارے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. تو گفتگو کرنے کا مقصد اور مدعا صرف اتنا سا کہ حق کے ساتھ وابستہ رہنے والوں کو کبھی بھی اس احساس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حقیقت کے ساتھ جڑ کر نقصان میں, حقیقت کے ساتھ جڑ کر جو ہے وہ دائمی فائدے کے ساتھ جڑنے والے ہیں. وہ
اور اس کا ادراک اگر کمزور ہو بھی گیا ہے تو اللہ کے ذکر سے اس کی طرف رجوع کر کے اس کی عبادت کر کے اس کے سامنے سجود ہو کر ہی پھر اس کو تازہ اس احساس کو تازہ کیا جا سکتا ہے اور اپنی زندگی کی معنویت کو اس کی حقیقت کو جو ہے وہ برقرار رکھا جا سکتا ہے. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں حق کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا فرمائے.